مسیح خدا میں آپ سب کو سلام۔ میرے کسی فرینڈ نے میرے ساتھ اس ورلڈ کے حوالے سے کچھ انفارمیشن شیئر کی، اس کی ایج کو لے کے، کہ اس کی ایج 17 سے لے کے 27 سال کے درمیان ہوتی۔ وہ کہ میں اس پہ کنفرم نہیں ہوں، مجھے نہیں پتہ، لیکن میں اس کی انفارمیشن کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ اور عزیزو، اس کا چناؤ جب کیا جاتا ہے تو وہ چند مخصوص لوگ اس کے بدن کے ریفرنس سے، اس کی حرکات کے ریفرنس سے، لہجے کے ریفرنس سے اس چیز کو دیکھ کے پھر اس کو مس ورلڈ بناتے ہیں۔ یہ میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، چند مخصوص لوگ۔ تو کیا باقی عورتیں یا باقی مرد، ان کی کوئی ویلیو نہیں، کوئی قیمت نہیں؟ اگر آپ کسی بچے سے پوچھیں تو اس کے نزدیک اس کے ماں باپ، اور خاص کر ماں، دنیا کی حسین ترین عورت ہے، اور اگر ماں باپ سے پوچھے تو ان کا بچہ ان کے لیے حسین ترین بچہ ہے دنیا کا۔ تو میں نے یہی مناسب سمجھا کہ آج ہم دیکھیں کہ خدا کی نظر میں ہماری کیا قیمت ہے۔ عزیزو، میرا نام نواز نتھینیل ہے، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو نہ صرف چینل کو سبسکرائب کریں بلکہ بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ عزیزو، ہمیشہ کی طرح آج کی جو ویڈیو ہے اس کے 3 سب ٹاپک ہیں۔ انسانوں کی نظر میں ہماری قیمت، اپنی ہی نظر میں ہماری قیمت، اور خدا کی نظر میں ہماری قیمت۔ پہلا، انسانوں کی نظر میں ہماری قیمت۔ یسوع مسیح کو ایز اے ابن آدم جب ہم دیکھتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے پوچھتے ہیں کہ بھئی لوگ مجھے کیا کہتے ہیں۔ یہ آپ کو متی اس کا 16واں باب 13ویں اور 14ویں آیت میں ملتا ہے، کیونکہ یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے 13ویں آیت میں پوچھتے ہیں کہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں۔ 14ویں آیت میں شاگرد کچھ یوں بیان کرتے ہیں، بعض یوحنا بپتسمہ دینے والا، بعض ایلیا، بعض یرمیا یا نبیوں میں سے کوئی نبی۔ یہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو ہر فرد، ہر انڈیویجول کی اپنی رائے ہے، اور اس رائے کے مطابق خداوند یسوع مسیح کو اس کا چناؤ کرتے ہیں اور اس کی ویلیو لگاتے ہیں کہ بھئی یہ ویلیو ہے خداوند یسوع مسیح کی۔ جبکہ خداوند یسوع مسیح انسانوں سے عزت نہیں چاہتے تھے۔ وہ یوں فرماتے ہیں یوحنا کی انجیل اس کا 5واں باب اور اس کی 41ویں آیت میں آدمیوں سے عزت نہیں چاہتا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہماری جو ویلیو ہے خدا باپ کے نزدیک وہ کیا ہے، انسان کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور جب کراؤڈ خداوند یسوع مسیح کے پاس آتا ہے تو اس کراؤڈ کے حوالے سے خداوند یسوع مسیح کچھ یوں فرماتے ہیں، یہ آپ کو یوحنا اس کا 12واں باب اور اس کی 43ویں آیت میں ملتا ہے، کیونکہ وہ خدا سے عزت حاصل کرنے کی نسبت انسان سے عزت حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اور خداوند یسوع مسیح ہی ہمیں یوں فرماتے ہیں اپنے کاموں کے حوالے سے، یہ آپ کو متی کی انجیل اس کا 6واں باب اور اس کی 1 آیت میں، خبردار اپنے راست بازی کے کام آدمیوں کے سامنے دکھانے کے لیے نہ کرو، نہیں تو تمہارے باپ کے پاس جو کہ آسمان پر ہے تمہارے لیے کچھ اجر نہیں۔ یہ تو چند مخصوص لوگوں کی نظر میں ہم دیکھتے ہیں، اور ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ لوگ ہماری تعریف کریں اور ان کی نظر میں ہماری زیادہ قیمت ہو، لیکن ہر ایک انڈیویجول آپ کے متعلق مختلف رائے رکھتا ہے۔ لیکن جب ہم اپنی ہی نظر میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو وہ اس کی ویلیو کچھ اور ہوتی ہے، کیونکہ جب ہم اپنی نظر میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو ہم گناہ گار اپنے آپ کو کنسیڈر کرتے ہیں، اور جب گناہ گار کنسیڈر کرتے ہیں تو نہ صرف خدا کی نظر سے یہ سمجھتے کہ بھئی خدا کے ہم لائق نہیں، اور نہ ہی یہ سمجھتے کہ شاید لوگ مجھے اچھی نظر سے یا اچھی ویلیو میری نہیں لگا رہے۔ کیونکہ جب ہم گناہ کر لیتے ہیں تو ہمارے اندر خوف پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر آپ پیدائش اس کا 3واں باب اور اس کی 10ویں آیت دیکھیں تو آدم کے حوالے سے ذرا ہم دیکھتے ہیں، یہ جو سب ٹاپک ہے یہ اپنی نظر میں ہماری قیمت کے ریفرنس سے بات ہو رہی ہے۔ پیدائش اس کا 3واں باب اور 10ویں آیت میں کچھ یوں لکھا ہے، میں نے باغ میں، یہ آدم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ میں نے باغ میں تیری آواز سنی اور میں ڈرا۔ یہ ڈرا اس لیے تھا کہ جب اس نے گناہ کر لیا تھا تو اس کے اندر خوف آ چکا تھا۔ تو ہم بھی جب کوئی نیگیٹو کام کرتے ہیں تو ہمارے اندر خوف آ جاتا ہے، ہم اپنی ویلیو وہ نہیں لگاتے
جو کہ ہم دکھاوے کے طور پر کرتے ہیں لوگوں کے سامنے ہماری بہت بڑی ویلیو ہوتی ہے، لیکن ہم اپنی نظر میں اپنے آپ کو جانتے ہیں کہ ہماری کچھ ویلیو نہیں۔ اور اسی طرح اگر ہم ان ڈاکوؤں کو دیکھیں جو کہ خدا یسوع مسیح کے ساتھ صلیب پر لٹکائے گئے تھے، تو ان میں سے ایک ڈاکو کچھ یوں بیان کرتا ہے، لوکا کی انجیل اس کا 23واں باب اور اس کی 41ویں آیت میں ہمیں یوں ملتا ہے، اور ہماری سزا تو واجبی ہے کیونکہ اپنے کاموں کا بدلہ پاتے ہیں۔ ہمارا رویہ بھی اسی طرح ہی ہوتا ہے، ہم اپنی نظر میں اپنے آپ کو ہمیشہ لیٹ ڈاؤن کرتے ہیں، اور یہ صرف میرا نہیں بلکہ زیادہ تر لوگوں کا، اگر آپ پرسنٹیج نکالیں تو زیادہ تر لوگوں کا رویہ یہی ہوتا ہے۔ دوسرے لوگوں کی نظر میں اپنے آپ کو بہت بڑا انسان شو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ اپنی نظر میں ہم کچھ نہیں ہوتے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی خدا کی نظر میں ہماری کیا ویلیو ہے۔ عزیزو، یہ تیسرا سب ٹاپک ہے، لوگ ہمیں کیا سمجھتے ہیں، لوگوں کی نظر میں ہماری کیا ویلیو ہے، کیا ورتھ ہے، یہ میٹر نہیں کرتا، یا یہ نہیں میٹر کرتا کہ میری نظر میں میری کیا ویلیو ہے۔ میٹر یہ کرتا ہے کہ خدا کی نظر میں میری ویلیو کیا ہے، کیونکہ نہ صرف وہ مجھے زندگی دے سکتا ہے بلکہ وہ میرا مالک ہے اور میری ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو میں آج دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ خدا کی نظر میں ہم انسانوں کی کیا ویلیو ہے، اور یہی زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ رومیو اس کا 5واں باب اور اس کی 8ویں آیت دیکھیں تو وہاں پہ آپ کو بڑی خوبصورت بات ملتی ہے لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہگار ہی تھے تو مسیح ہمارے لیے ہوا۔ میں اپنی نظر میں جب گناہگار ہوتا ہوں تو میں خوف محسوس کرتا ہوں، ڈر محسوس کرتا ہوں، اور اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھتا کہ خدا کی نظر میں میری کوئی ویلیو ہو۔ لیکن اس آیت میں ایک بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ میں جب گناہگار ہی تھا، یا ہم جب گناہگار ہی تھے، تو یسوع مسیح ہماری خاطر، یہ تو گناہ کے ریفرنس سے اور قیمت کے ریفرنس سے عزیزو ہماری یہ ویلیو ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے قربانی کو اگر ہم دیکھیں کہ خدا باپ کے پاس صرف ایک اکلوتا بیٹا تھا جس کے وسیلہ سے تمام چیزیں وجود میں آئیں، وہ ہماری خاطر قربان ہو رہا ہے۔ یہ ہے کہ میں خداوند یسوع مسیح کی اہمیت کو کم نہیں کر رہا بلکہ آپ کی اہمیت کو بتا رہا ہوں کہ خدا کی نظر میں آپ کی کیا قیمت ہے۔ کیونکہ آپ یوحنا کی انجیل اس کا 3واں باب اور اس کی 16ویں آیت کو دیکھیں، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ یہ ہے خدا کی نظر میں ہماری قیمت کہ اس کے پاس صرف ایک اکلوتا بیٹا ہی تھا۔ دنیا ساری کو غریب میں اکٹھا کر لی، اس کے سارے سونے کو، ہیرے جواہرات کو، لیکن ہماری قیمت نہیں پے ہو سکتی تھی۔ ہماری قیمت صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح ہی کے ذریعے پے ہو سکتی تھی، جو کہ خدا باپ نے ہمارے لیے کیا۔ اور اگر آپ دیکھیں، سب سے پہلے اس نے اس گناہ کو دور کیا جو کہ خدا باپ اور ہمارے درمیان جدائی تھی، یہ مسیح یسوع کے وسیلہ سے کیا، اور نہ صرف میرے بلکہ ساری دنیا کے گناہوں کو دور کیا۔ یہ آپ کو پہلا یوحنا اس کا 2واں باب اور اس کی 2 آیت میں ملتا ہے، اور وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے، یعنی یسوع مسیح، اور نہ صرف ہمارے ہی گناہوں کا بلکہ تمام دنیا کے گناہوں کا بھی۔ عزیزو، جب خدا نے ہماری پیمنٹ کر دی تو ہمیں 2 نمبر کا شہری نہیں رکھا بلکہ یسوع مسیح کے ساتھ ہمیں، کیونکہ یسوع مسیح جب قربان ہو رہا تھا اکلوتا بیٹا تھا، اور جب قربان ہو چکا تو وہ پہلے اٹھا ہو گیا، تو اس کا مطلب ہے ہم اس کی اولاد بن گئے اور ہماری پوزیشن ٹوٹلی چینج ہو گئی۔ اگر آپ میرے ساتھ نکالیں پہلا پترس اس کا 2واں باب اور اس کی 9ویں آیت، وہاں پہ کچھ یوں لکھا ہے، لیکن تم ایک برگزیدہ نسل، وہاں پہ ہمیں ملامت نہیں کر رہا بلکہ ہماری نسل چینج کر رہا، شاہی کائنوں کا فرقہ، مقدس قوم، اور ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے۔ عزیزو، اگر مس ورلڈ جب 50 ایئرس کی ہو جائے تو وہ اپنی نظر میں اور لوگوں کی نظر میں اب مس ورلڈ نہیں بلکہ وہ مس ورلڈ تھی، کیونکہ اب اس کا بدن اس قابل نہیں ہے کہ لوگ اس کو
مس ورلڈ کہیں یا مس ورلڈ کا چناؤ کے لیے وہ مقابلہ کر سکے، جبکہ آپ کے بدن کے حوالے سے ہمیں بائبل میں کچھ یوں ملتا ہے۔ پہلا افسیوں اس کا 5واں باب اور اس کی 27ویں آیت میں کچھ یوں لکھا ہے، جس کے بدن میں داغ یا جری یا کوئی اور ایسی چیز نہ ہو بلکہ پاک اور بے عیب۔ جب ہمارا چناؤ ہوتا ہے تو ہمارا بدن پاک اور بے عیب ہو جاتا ہے، جیسے کہ میں نے پہلے بیان کر دیا یوحنا کے خط میں، وہاں پہ جو لکھا ہوا ہے ساری دنیا کا گناہ مسیح یسوع کے وسیلہ سے دھل گیا، مسیح یسوع کے وسیلہ سے پیمنٹ ہو گئی۔ تو عزیزو، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی جو پیمنٹ ہو چکی ہے اس پیمنٹ کے وسیلہ سے آپ خدا باپ کے فرزند کہلائیں، تو یہ بہت اچھا موقع ہے اس ویڈیو کے ذریعے کہ آپ اس کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں، مسیح یسوع کو، تاکہ آپ وہ پیمنٹ جو کہ آپ کی خاطر پے ہو چکی ہے اور خدا کی نظر میں آپ انمول ہو۔ میرے ساتھ آپ بول سکتے ہیں، خدا باپ میں تیرا بہت شکر گزار ہوں تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے لیے۔ یسوع، میں تجھے اپنا نجات دہندہ قبول کرتا ہوں، تو نے میری خاطر جان دی، مردوں میں سے جی اٹھا، اپنے لہو سے مجھے نیا انسان بنا دے۔ باپ، اپنا پاک روح مجھ میں کثرت سے بھر دے تاکہ روز بروز تجھ میں بڑھتا جاؤں، مسیح یسوع کے نام سے آمین۔ عزیزو، اگر آپ نے میرے پیچھے یہ دعا بولی تو جو پیمنٹ، جو قیمت مسیح یسوع کے وسیلہ سے پے ہو چکی ہے، اب آپ خدا باپ کے فرزند بن چکے ہیں۔ یہ آپ کو پہلا یوحنا اس کا 3 باب اور اس کی پہلی آیت میں ملتا ہے، جو وہاں پہ کچھ یوں لکھا ہے، دیکھو باپ نے ہم سے کیسی محبت کی کہ ہم خدا کے فرزند کہلائے، اور ہم ہیں بھی۔ دنیا ہمیں اس لیے نہیں جانتی کہ اس نے اسے بھی نہیں جانا۔ تو دنیا اس لیے نہیں جانتی کہ اس نے خداوند یسوع مسیح کو بھی نہیں جانا۔ عزیزو، خداوند آپ کو بہت برکت دے، آمین۔